دو انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، پہلا وہ جس کو علم کی بھوک ہو اور دوسرا وہ جس کو مال کی بھوک ہو۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اللہ انہیں عاجزی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی کرو اور نفس کو قابو میں رکھو، کیونکہ نفس انسان کو گناہ گار بناتا ہے۔ جس شخص کا دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ بہت بد نصیب ہے۔ کامیابی اس کا مقدر کبھی نہیں بنتی جو اپنی انا کے خول میں قید ہے۔ نیکی ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ ہے، اور جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے مگر خود سچا دوست بننے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ دوسروں کے ساتھ نیک سلوک وہ کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ عبادت کا مزہ ان لوگوں کو آتا ہے جو حلال رزق کماتے ہیں۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے انسان کی ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرف طلب کر لے گا زندگی بھر ذلیل رہے گا۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ جس کا دل سخت ہو وہ مسکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے۔ کسی ایک کا ہو جانا یہی بندگی ہے
ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہوتے ہیں۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جاتی ہوں۔ دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جو ان اصولوں پر پورا نہیں اترتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ ذہین شخص کی صحبت اختیار کرو۔ خود غرض، جاہل اور بے وقوف لوگوں پر جب احسان کر لو تو پھر ان کی شر سے بچو۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو اور دوست کا انتخاب کردار دیکھ کر کرو۔ انسان بہت سے برے کام مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ برائیوں سے بچتے رہتے ہیں۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے ان سے محبت کرنا رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے وہ عظیم انسان ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اپنے نقصان سے ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ قبرستان ایسے جوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، بلند مقام دینا چاہتا ہے تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کے اتنا سیکھ لیں گے کہ اپنی منزل تک پہنچے۔ جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے وہ خود کو اور دنیا کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کی رنگینی 4 دن کی ہے، اس رنگینی میں گم ہو کر اپنا مقصد حیات نہ بھولو۔